بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کی نئی ایپیسوڈ میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کے اس پروگرام کے اندر ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے خوابوں کی دنیا۔ آج ہم انشاءاللہ خوابوں کے بارے میں بات کریں گے، مختلف خواب، مختلف خوابوں کی نوعیت، اس کی تعبیر، اور ایز یوزول ہمارے ساتھ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر لکھا بھی ہے، آج ہم اسی میں سے کچھ انشاءاللہ کچھ سوالات ہم ان کے سامنے لے کے آئے ہیں جو کہ عام طور پہ لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں خوابوں سے متعلق، تو ہم انشاءاللہ ان سے ان کے بارے میں پوچھیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا جو سوال بڑا بیسک خوابوں کے بارے میں، ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمارا پرسپیکٹیو بیسکلی ایک مسلم پرسپیکٹیو سے ہم لوگ بات کرتے ہیں، تو میرا پہلا کویشچن آپ سے یہ ہے خوابوں کے بارے میں، کیا دین اسلام میں خوابوں کی کوئی اہمیت ہے یا پھر نہیں ہے، یا پھر یہ سمپل انسان کی ایک تخیل ہے، خیال ہے، اس کو اگنور کر دینا چاہیے، یا واقعی اسلام اس کو اہمیت دیتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں جو خوابوں کی اہمیت کے بارے میں، ان کی امپورٹنس کے بارے میں ہیں۔ جیسے کہ ایک بہت معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نبوت کا جو ہے یہ 46واں حصہ ہے، یعنی خوابوں کے بارے میں کہا گیا۔ یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جیسے وحی جو ہے نا، جو وحی کا سورس ہے، تو اسی طرح سے خواب کا سورس بھی بعض اوقات وہی ہوتا ہے جو کہ وحی کا سورس ہوتا ہے۔ یعنی جس چشمے سے جو ہے وہ وحی اس دنیا میں اتری ہے، اسی چشمے سے گویا کہ بعض اوقات خواب بھی آپ کو دکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی تو یہ ایک اللہ کی طرف سے، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، مطلب فرشتے کی طرف سے آپ کہہ لیں کہ الہام ہے، وہ فرشتہ بھی اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوتا ہے۔ تو فائدہ اس کا کیا ہے؟ فائدہ اس کا اس اعتبار سے یا اس کی اہمیت اس لحاظ سے اجاگر ہوتی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بعض اوقات ایک خواب دیکھتے ہیں، مطلب جسے ہم فیوچر پریڈکشن کہتے ہیں، مستقبل کے حوالے سے، اور وہ خواب ایز اٹ از ثابت ہو جاتا ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وحی جو ہے نا، مطلب اس کو گویا کہ اس چشمے سے، جس چشمے سے وحی جو ہے وہ نبی کے اوپر نازل کی گئی تھی، اس کو ایک بوند جو ہے وہ ٹپکا کے اس کو بتایا گیا کہ بھائی دیکھو کہ واقعتاً کوئی اور بھی نالج کا سر چشمہ موجود ہے، سورس موجود ہے ادر دین تمہارے 5 سینسز، حواس اور یہ جو تمہاری عقل ہے اور یہ سب کچھ۔ تو وہ گویا کہ اس کی ایک اہمیت بن جاتی ہے کہ سورسز آف نالج کی جب ہم بات کرتے ہیں کہ کہاں کہاں سے نالج انسان کو ملتا ہے، تو گویا کہ وہ جو وحی کا ایک جو سورس ہے جس کو عام طور پہ لوگ نہیں مانتے، اس کا گویا کہ انسانوں کو تجربہ کروایا جاتا ہے۔ یہ ایک ریلیجس ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کا، اسپریچول ایکسپیرینس اس کو کہہ لیں، تو اس سے ان کی وہ اس کے اوپر وہ بڑھ جاتی ہے، اعتماد بڑھ جاتا ہے، مطلب اپنے ایک ایمان کا لیول جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بیان فرمائی ہے، یہ تو مطلب تھا اپنے اس ایمانی پرسپیکٹیو میں اگر ہم بات کریں تو خواب کی کیا اہمیت ہے۔ اگر ہم نفسیاتی جو ہے تناظر میں اگر گفتگو کریں، سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو میں، تو اس میں بھی خواب بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض خواب جو ہیں مبشرات ہوتے ہیں، خوشخبری ہیں، مطلب آپ دنیا میں اللہ کے لیے بہت کچھ کر رہے ہو، اللہ کے دین کے لیے کر رہے ہو، تو اب ایسے میں کوئی ایسا خواب آپ کو دکھایا جاتا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، صحابہ کرام کو دیکھ لیا، بیت اللہ کو دیکھ لیا کہ وہاں جا کے حج کر رہا ہوں، طواف کر رہا ہوں، تو جنت میں اپنے آپ کو انسان دیکھتا ہے، تو اس قسم کی مطلب آسمانوں کی سیر کر رہا ہے اس طرح سے، اور جو اچھے خواب ہیں مطلب انسان کے لیے خوشخبری بن جاتے ہیں، تو وہ گویا کہ انسان کو ایک نفسیاتی اطمینان دیتے ہیں، تو اس کو ایک راحت پہنچاتے ہیں کہ وہ ایک صحیح رستے کے اوپر ہے، اور اس جو وہ تکالیف اور آزمائشیں اور جو مصائب وہ اس وقت برداشت کر رہا ہو، خاص طور پہ وہ آدمی جو مبتدی ہوتا ہے اس کو اس قسم کے مبشرات زیادہ آتے ہیں، مطلب جو دین کو فالو کر رہا ہے۔ یہاں پہ آپ یہ ٹرم یوز کریں مبشرات، تو مبشرات سے مراد وہ خواب ہیں کہ جن میں کوئی خوشخبری ہے انسان کے لیے، جو انسان کو خوش کر دینے والے ہیں، جیسے ہم بتایا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا، جیسے اس نے اپنے آپ کو جنت میں دیکھ لیا، جیسے اس نے صحابہ کرام کو دیکھ لیا، ان میں سے کسی کے ساتھ ملاقات کی، تو انسان اس سے خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے مطلب اچھے ہستیوں کو جو ہے وہ اپنے خواب میں دیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، یہاں پہ آپ مبشرات کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے یہ مبشرات انسان کی طرف کو ہوتی ہیں، اور یہ انسان کو ایک خوشخبری، ایک اچھا نیوز ہوتا ہے، اور انسان بڑا اس سے مطمئن بھی ہوتا ہے، اور اس سے انسان کا دل بھی مطمئن ہو جاتا ہے۔ سوال یہ ہے میرا دوسرا کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ خواب، یہ مبشرات جو ہیں یہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں یا کسی اور طرف سے بھی ہیں، کیا کوئی اس کے بارے میں ہمیں کرائیٹیرین بھی ہے موجود کہ یا پھر یہ انسان خود ڈیسائیڈ کر سکتا ہے؟ ہاں دیکھیں، ایک تو خواب کا جو کانٹینٹ ہے، خواب کا جو مواد ہے،
وہ آپ کو بتا دیتا ہے. ٹھیک ہے, اگر تو کوئی خواب اللہ کی طرف سے ہو تو لازماً وہ انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, مطلب ایک انسان کو اگر اللہ کی طرف سے خواب آتا ہے اور اس خواب دیکھنے کے نتیجے میں اس میں کوئی عجب یا تکبر نہیں پیدا ہو رہا, بلکہ اور اللہ کا شکر گزار بندہ بن رہا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ مزید اللہ کی اطاعت اور فرما برداری بڑھ جاتی ہے, تو گویا وہ اللہ کی طرف سے تھا. لیکن اگر وہ خواب اس کے لیے ایک عجب اور تکبر کا باعث مان لے تو وہ سمجھ لے کہ وہ شیطان کی طرف سے تھا. دوسرا ایک ٹپ کے طور پہ یہ بات بیان کی جا سکتی ہے, مطلب میں نے خوابوں پہ چونکہ کچھ لکھا بھی ہے, ریسرچ بھی کی ہے لوگوں کے وہ ڈیٹا وغیرہ لے کے, تو میں نے عام طور پہ یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جو خواب اول رات میں آتے ہیں وہ عموماً نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. اول رات سے مراد آپ کی مطلب رات کے شروع کے حصے میں, شروع میں حصے میں, ٹھیک ہے. اور جو مڈ نائٹ آتے ہیں آپ کو رات کی, تو وہ عموماً شیاطین کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھا. اور جو سحری کے اوقات میں آتے ہیں تو وہ عموماً جو ہے وہ ملائکہ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے آتے ہیں. تو یعنی یہ ایک سگنل ہے, ایک سائن ہے, ایک سائن آپ کہہ سکتے ہیں, ایک علامت ہے. جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ آپ کو جی ہم نے یہ سحری کے وقت مجھے خواب آیا اور بڑا اچھا خواب آیا, تو اس سے یہ ایک سائن لیتے ہیں کہ شاید یہ اللہ کی طرف سے. ڈاکٹر صاحب آپ نے یہ بات کی خواب اللہ کی طرف سے, شیطانوں کی طرف سے, نفس کی طرف سے, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ جو خواب ہیں ان کا اوریجن کیا ہے, یعنی وہ کہاں سے نکلتے ہیں؟ کیا یہی تین چیزیں ان کی طرف سے ہی نکلتے ہیں یا اور بھی کوئی جگہ ہے, اور بھی کوئی ان کا مصدر ہے یا اوریجن ہے یا سورس ہے جہاں سے ہمیں یہ خواب ملتا ہے؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک تو یہ ہے کہ ریلیجن نے بہت زیادہ گفتگو کی خواب کے اوپر, تو دوسرا جو سوشل سائنسز کے اندر یا ہیومینٹیز میں آپ کہہ لیں سائیکالوجی نے اس پہ بات کی. لیکن سائیکالوجی کا مسئلہ یہ کہ سائیکالوجی نے تو صرف ایک ہی اوریجن بنایا, مطلب سب سے زیادہ جو ریسرچ ورک کوٹ کیا جاتا ہے وہ تو فرائڈ کا ہے, اس کی جو کتاب ڈریمز تھی, انٹرپریٹیشن آف دی ڈریمز, تو اس نے یہ بات کہی ہے کہ یہ انسان کا لاشعور ہے, انکانشیسنس ہے, بس انسان کی خواہشات ہوتی ہیں, اس کی وہ تمنائیں ہیں, ڈیزائرز ہیں جو کبھی زندگی کے کسی حصے میں پوری نہیں ہو سکیں. تو وہ جیسے ہم وہ کاٹ کباڑ جو ہے وہ اپنے گھر کے سٹور میں پھینکتے رہتے ہیں, تو اسی طرح انسان کی جو خواہشات پوری نہیں ہوتی تو وہ اپنے لاشعور میں پھینک دیتا ہے. وہ پھر خواب میں آ کے جو ہے وہ مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہتی ہیں اس کی تمنائیں. ٹھیک, لیکن ہمارے دین نے جو ہے, یعنی آپ کہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک اعجاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو کیٹیگرائزیشن کر دی ہے وہ بہت زیادہ کمپریہنسو ہے. اتنی کمپریہنسو ہے کہ آپ اس میں کسی چوتھی جو ہے وہ اس کا کیٹیگری کا اضافہ نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خواب جو ہے اس کے تین اوریجن ہو سکتے ہیں. ایک یہ کہ تمہارا اپنا نفس, وہی جو سائیکالوجی والوں نے بات کی کہ انسان کا لاشعور جسے وہ کہہ دیتے ہیں, حوادث نفس, مطلب دن بھر کی سوچیں ہوتی ہیں جو آپ کے خواب کا مصدر بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ شیطان ہوتا ہے اس کا مصدر. اب وہ لوگ تو چونکہ شیطان وغیرہ ایسی چیزوں کو مانتے نہیں ہیں تو اس لیے وہ اس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ خوابوں کا جو ڈیٹا ہے اگر آپ اس کا اسٹڈی کریں مطلب ان بائسڈ ہو کے, تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں ہر وقت نفس نہیں ہوتا اس کے پیچھے, کیونکہ نائٹ میئرز ایک بہت ایسی حقیقت ہے, ہر بندہ دیکھتا ہے وہ خواب. ایسا ہی ہے, ڈراؤنے خواب جنہیں ہم کہتے ہیں. اور ضروری نہیں ہے کہ ڈراؤنے خواب جو ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوں, بعض ڈراؤنے خواب نفس کی طرف سے بھی ہوتے ہیں, ہم آگے چل کے اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. اور تیسرا جو ہے وہ اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے, خاص طور پر جس کا تعلق فیوچر پریڈکشن سے ہے. اچھا, اس کو فرائڈ نے ایک اور طریقے سے حل کیا, وہ کہتا ہے اصل میں آپ کا ذہن جو ہے نا سوتے میں بہت تیز ہو جاتا ہے, تو وہ بڑی پریسائز کیلکولیشن کر لیتا ہے سوتے ہوئے. ٹھیک ہے, وہ حالات کی, تو وہ آپ کو فیوچر کے بارے میں کچھ کیلکولیٹ کر کے بتا دیتا ہے کہ یہ ہونے والا ہے, اور وہ بیسیکلی ذہن کی آپ کی جو ہے وہ انکانشیسنس کی آپ کی کیلکولیشن ہوتی ہے. اچھا. لیکن بعض اوقات آپ کو ایسے خواب آتے ہیں, جب آپ خوابوں کے ڈیٹا کی بات کرتے ہیں نا, تو ڈیٹا میں ضروری نہیں کہ ایسے خواب ہی ہوں کہ جن کے بارے میں آپ دن بھر پریشان رہتے ہوں. ان کے بارے میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی جیسے اب آپ کے کوئی جو ہے نا وہ گھر میں بیمار ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو کینسر کا مرض لاحق ہے. اب آپ اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں, چلیں آپ کو خواب آیا کہ فلاں دن میں اس کی ڈیتھ ہو جانی ہے. اس میں تو آپ کہہ سکتے ہیں جی آپ کے ذہن نے کچھ کیلکولیٹ کر لیا, ٹھیک ہے, ایک آپ مسئلے سے گزر رہے تھے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ کے گھر میں مطلب کوئی مسئلہ چل ہی نہیں رہا, اچانک جو ہے وہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی جو ہے وہ کیا ہے اگلے دن مطلب وہ ڈیتھ ہو جانی ہے, اور وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے, اچانک ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب سوچ تو کچھ ہوتی نہیں ہے پیچھے, کوئی حالات بھی نہیں ہے. تو بہت سارے ایسے خواب ہیں, اگر آپ ان کے کانٹینٹ کا انالیسس کریں تو وہاں پہ لگتا ہے کوئی انسان کا مسئلہ نہیں ہے, نہ ہی اس کی آگے پیچھے جو ہے وہ کوئی سوچ موجود ہوتی ہے, تو گویا وہ الہام ہے.
تو یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی اس کی کیٹیگرائزیشن جو شریعت نے کی ہے، اسلام نے کی ہے، وہ کمپریہنسو ہے، اور اس کے اندر سائیکولوجیکل اسپیکٹس بھی شامل ہیں اور اس میں میٹا فزیکل یا اسپریچول اسپیکٹس بھی شامل ہیں، جس کے اندر سب سے پہلے شیطان نفس آ جاتا ہے، جیسے سائیکالوجی نے بات کی، پھر اس کے بعد شیاطین آ جاتے ہیں، پھر اللہ کی طرف سے بھی آ جاتی ہیں. تو یہ سب چیزیں حقیقت پہ یعنی ان کا کوئی نہ کوئی یعنی ان کا اوریجن سورس ہے، اور اس کے سورس کے بارے میں ہماری شریعت ہمیں اس کے بارے میں وضاحت کرتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک ہمارا بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، جیسے کہ ہم نے بات کی کہ آپ نے بات کی کہ کچھ لوگ بھی انسان کے ذہن میں آتے ہیں اور دیکھتا ہے انسان کہ ان کی وفات ہو گئی یا کچھ اس طرح کے. ظاہر ہے ہر خواب کے اندر کچھ نہ کچھ کیریکٹرز آپ کو ملتے ہیں، کچھ ہیومن کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں، کچھ نان ہیومن کیریکٹرز بھی ہوتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ جو نان ہیومن کیریکٹرز یا ہیومن کیریکٹرز ہوتے ہیں، کیا ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کیا وہ واقعی دنیا میں ایگزسٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اور دوسری بات ہے، بعض اوقات چلیں اگر ہم ان کی بات کرتے ہیں نان ہیومن کیریکٹرز کو اگر علیحدہ کر بھی دیں، بعض اوقات انسان اپنے لوگ فوت شدگان ہوتے ہیں ان کو بھی مل لیتا ہے انسان، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جی انہوں نے یہ مجھے میسج دیا، یہ انہوں نے کہا کہ اپنے بارے میں بتایا. تو یہ جو کیریکٹرز ہیں یہ انسان کا کیا خیال ہے صرف، یا واقعی یہ حقیقت میں ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں یعنی آپ کا کیا، آپ کی کیا؟ دیکھیں اس میں دیکھیں سائیکالوجی کی اپروچ تو یہ ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کی ذہن کی کریشن ہے. ٹھیک ہے، آپ جیسے جو ہے ڈیکارڈ نے کہا تھا کہ جب میں جاگ رہا ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ساری دنیا یہ سب کچھ یہی حقیقت ہے. جب میں سوتا ہوں اور خواب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو خواب کی حالت میں مجھے یہ لگتا ہے کہ ریالٹی یہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا، خواب میں آپ کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ حقیقت ہے، یہ ریالٹی ہے. یعنی خواب دیکھتے ہوئے عام طور پہ لوگوں کو احساس نہیں ہوتا. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں خواب میں احساس ہو جاتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن ایسا کم ہوتا ہے. اکثر و بیشتر ہم اس کو ریالٹی سمجھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک، تو یہ بات اس نے کہی تھی. تو سائیکالوجی والے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ پوری دنیا جو کریکٹرز ہیں وہ ہمارے اپنے ذہن کی کریشن ہے. ٹھیک ہے، ہمارے لاشعور کی جو ہے وہ تخلیق ہے، اور اس نے ان کو اس لیے جو ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر ان کو ایک پورے وہ ایک دنیا بنائی ہے تاکہ نفس جو ہے نا اس کے ذریعے سے اپنے مسائل سے نکل سکے. اچھا، اگر ہم اس پہلو سے بھی اس پہ غور کریں تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی مہربانی ہے. مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کسی خاتون کے صرف بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، اب اس کی خواہش ہے کہ اس کی بچی ہو، بیٹی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ عموماً خواب دیکھتی ہے کہ وہ کسی بچی کو دودھ پلا رہی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک. اب یہ اس کی ایک تمنا ہے، یہ اس کی خواہش ہے جو اس کے خواب میں آنا شروع ہو گئی ہے. سائیکالوجی والی تو صرف یہاں تک رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن ایک اعتبار سے آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ اس کا نفس جس کرب سے دن میں گزر رہا تھا، جس اینزائٹی میں تھا بیٹی نہ ہونے کی وجہ سے، تو رات کو اس کے نفس نے کیا کیا، اس کو وہ ایک سکون اور راحت کی کیفیت میں لے آیا. کم از کم رات میں، یا ان کو کچھ لذت اس کو ایک لذت اور ایک سکون مل گیا. تو اس کے اندر کی انگزائٹی اس نے نکال دی، ایک حد تک نکال دی ہے. وہ خواب دیکھے، چاہے وہ تمنائی خواب ہے، وہ کہتے ہیں یہ تمنائی خواب ہے، اس کو وہ تمنائی خواب کہتے ہیں. انسان کی ڈیزائرز ہیں جو خواب میں آتی رہتی ہیں. لیکن یہ اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ بعض اوقات خواب کے ذریعے سے ہم کیا ہے کہ وہ اس چیز کو حاصل کر کے ہم تسکین پا رہے ہوتے ہیں. تو اصل میں ڈاکٹر صاحب اس میں یہاں پہ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یعنی اس سے متعلق جیسے کہ آپ نے کہا کہ اچھی چیز آ جاتی ہے، تو بعض اوقات ہمیں نیگیٹو آبویسلی وہ بھی بالکل ایکول چانسز ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک قسم کی ایک انسان کے لیے جس طرح ایک نعمت ہے تو زحمت بھی بن جاتی ہے، ایک پنشمنٹ بھی ہوتی ہے، بعض اوقات پنشمنٹ بھی ہوتی ہے. یعنی خواب جو ہے نا اس کی 3 قسمیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک خواب جو ہے جو کہ تنبیہی ہے، مطلب اللہ کی طرف سے تنبیہ ہے. جیسے بعض لوگوں نے مجھ سے کہا کہ جی ہم قیامت کا منظر بہت زیادہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا آپ اصل میں اپنے دین میں سستی کر رہے ہیں. جب آپ دین میں سستی کر رہے ہوتے ہیں دن میں، تو آپ کا جو ہے نا وہ شعور اس کے اوپر آپ کو ٹوک رہا ہوتا ہے. اب آپ اس ٹوکنے کے باوجود آپ کی سستی دور نہیں ہو رہی، تو وہ پھر آپ کا جو بلیف سسٹم ہے پورا، وہ آپ کو خواب میں جو ہے وہ قیامت دکھا رہا ہے کہ بھائی کیا کر رہے ہو. وہ جھنجھوڑ ہے، وہ آپ کا اپنا نفس ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا آپ کے اندر ایک میزان لگا دی ہے جو آپ کو جھنجھوڑا ہوتا ہے. تو وہ نفس بھی اللہ کی طرف سے ہی رکھا گیا نا، اس کو ایک میزان بنایا گیا. ٹھیک ہے، تو وہ اس کو نفس کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ نفس بھی اللہ نے ہی رکھا ہے اس کو جھنجھوڑنے کے لیے. تو وہ فرشتے کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ یہ جو کریکٹرز ہیں جن سے ہم ملتے ہیں خواب کے اندر، میں ملتا ہوں، بعض اوقات ہم ان لوگوں سے دنیا میں نہیں ملے ہوتے. بعض اوقات آپ نے کہا فوت شدگان سے ملتے ہیں، بعض اوقات ہم ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ہم دنیا میں مل چکے ہوتے ہیں. اب جیسے میں نے ایک دفعہ دیکھا، میں بغداد میں ہوں، اور وہ بغداد یہ بغداد نہیں ہے جو اس دنیا میں دیکھا جائے. تو یہ کیا ہے یہ سب؟ تو اس میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ بعض اوقات تو وہ آپ کے لاشعور کی دنیا ہی ہوتی ہے، کیونکہ وہ بھی خواب کا ایک اوریجن ہے. لیکن بعض اوقات وہ واقعتاً آپ ایک دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں.
ٹھیک ہے. جیسے آپ کے فوت شدگان سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو یہ عالم برزخ میں ملاقات ہوتی ہے. یہ مطلب اس پہ کچھ احادیث تو نہیں ہے لیکن صحابہ کرام کے کچھ تفسیری اقوال ہیں کہ جن سے یہ لگتا ہے کہ یہ ارواح، جیسے قرآن نے اشارہ کیا نا کہ سوتے میں جو ہے وہ انسانوں کی جو روح جو ہے وہ اوپر کو چڑھتی ہے. ٹھیک ہے. تو جس کی موت کا اللہ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں، اور جس کے بارے میں مطلب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہوتا ہے دوبارہ اس کو زندگی دینے کا تو اس کی روح کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اسی طرح سے ہے. یہ جو ارواح اب نکل جاتی ہیں یہ کہاں جاتی ہیں، یہ ایک بڑا سوال ہے. اس پہ لوگوں نے کافی بحث کی ہے. ابن قیم کی ایک اچھی کتاب ہے کتاب الروح، اگرچہ ہمارے یہاں اس کو کافی کرٹیسائز بھی کیا گیا، لیکن بہرحال وہ ایک اعتبار سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ لوگوں کے جو خواب تھے ان کے زمانے کے، انہوں نے اس کا ایک ڈیٹا کلیکشن کیا اور اس کا انالیسس کیا. اور ایک اور کتاب علم الانسان کے نام سے نبیلہ نازلی کی کتاب ہے، وہ بھی اچھی کتاب ہے اس موضوع کے اوپر. اچھا. لیکن یہ ہے کہ جو کہنا میں چاہ رہا ہوں، جیسے ابن قیم نے کچھ خوابوں کا رحمہ اللہ، انہوں نے خوابوں کا جو ہے وہ انالیسس کیا ہے. لوگوں نے مجھ سے کافی خواب شیئر کیے اور شیئر کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں ایک خاتون نے ایک خواب شیئر کیا، مطلب اسی سے ریلیٹڈ ہے تو میں اس کا ذکر کر دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں جو ہے ہمارے والد صاحب نے کچھ درخت لگائے ہوئے تھے، پیڑ لگائے ہوئے تھے. تو والد صاحب کی وفات ہو گئی تو گھر میں وہ ان درختوں کی وجہ سے، جیسے آج کل خواتین کو ہوتا ہے صحن میں پتے گر رہے ہیں ہمیں صفائی کرنی پڑتی ہے، تو ہم نے سوچا ہم ان کو کٹوا دیتے ہیں. تو لیکن ایک بھائی نے مخالفت کی، انہوں نے کہا نہیں والد صاحب نے اپنے ہاتھوں سے لگائے تھے. لیکن بہرحال اب چونکہ انہوں نے کہا جی صفائی آپ لوگوں کو تو کرنی نہیں پڑتی، ہم خواتین جو ہے، تو انہوں نے وہ فیصلہ کر کے وہ کٹوا دیا. تو وہ کہتے ہیں والد صاحب میرے جو فوت ہو چکے تھے میرے اس میں آئے اور انہوں نے کہا کہ تم نے یہ درخت کٹوا کے مجھے مار دیا. اچھا. اور بڑے غصے میں تھے اور سارا کچھ ایسے جیسے یہ سب نیچرل تھا. تو میں نے کہا نہیں آپ تو اس سے پہلے فوت ہو چکے تھے، درخت تو بعد میں کٹے ہیں. اور تھا بھی ایسی، مطلب ریالٹی ایسی تھی جو وہ خواب میں اپنے والد کو بیان کر رہی تھی. لیکن ان کے والد کہہ رہے تھے نہیں تمہارے درخت جو ہے نا وہ کٹوانے کی وجہ سے میں مرا ہوں. اچھا. تو اب وہ کہیں کہ میں بڑا ان کو راضی کرنے کی کوشش کروں یہ وہ. پھر میں نے ان کو بتایا کہ میں نے آپ کی طرف سے جو ہے وہ ایک واٹر کولر جو ہے وہ صدقہ جاریہ کیا تھا، تو وہ پھر اس پہ خاموش ہوئی ہے تھوڑا سا. تو انہوں نے اس قسم کی وہ پھر مجھے خواب بیان کیا اور مجھ سے تعبیر پوچھی. تو میں نے کہا بیسیکلی دیکھیں درخت ایک صدقہ جاریہ تھا ان کے لیے، جیسے شجر درخت جو ہے ایک صدقہ ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب وہ حدیث اپنے ذہن میں لے کے آئے نا کہ آپ ایک قبر سے گزرے تو عذاب قبر ہو رہا تھا، تو آپ نے صرف 2 شاخیں ہری رکھ لی تھی. تو آپ نے کہا تھا جو ہے وہ قبر عذاب قبر میں تخفیف ہو گئی ہے. تو گویا آپ نے ان کا ایک صدقہ جاریہ جو ہے وہ کاٹ دیا جس سے ان کو تکلیف پہنچی. لیکن جب آپ نے ایک دوسرے صدقہ جاریہ کا تذکرہ کیا تو وہ تھوڑے سے ٹھنڈے ہو گئے. تو اب یہ صرف ایک خواب نہیں ہے، اس قسم کے کئی لوگوں نے خواب بیان کیے جس سے لگتا ہے کہ وہ ریالٹی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں ایسا. تو میں نے کہا آپ ان کی جو ہے نام سے کچھ اور درخت لگوا دیں، تو اس طرح سے آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. پھر انہوں نے ایک اور مجھے بات بتائی کہ 3 دن تک ویسے ہی مجھے مطلب نیند نہیں آ رہی تھی اسی تشویش کی وجہ سے اس خواب کی. تو میں رات کو اٹھ کے جو ہے وہ اپنے والد صاحب کے لیے کچھ رکعتیں پڑھ کے ان کے لیے بڑا رو رو کے مانگتی تھی. تو وہ پھر میرے خواب میں آئے اور مجھے کہنے لگے گا میں تم سے راضی. تو اس طرح سے کئی لوگ جو بیان کرتے ہیں اور وہ بالکل ایسے مطلب لگتا ہے جیسے وہ نیچرل ہوتا ہے ان کو وہ سارا سین اور وہ بڑا ریلیٹڈ ہوتا ہے ان کے اس عمل کے ساتھ جو وہ دنیا میں کر رہے ہوتے ہیں. تو یعنی خلاصہ آپ کی بات کا یہ ہے کہ کچھ چیزیں تو انسان کی تخیلاتی ہوتی ہیں، جس طرح کہ سائیکالوجی کہتی ہے، آپ کا خیالی چیز ہوتی ہے، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہوتی. لیکن بعض اوقات چونکہ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ انسان کی روح جو ہے نکل جاتی ہے، نکل کے ان کا ظاہرہ دوسری روحوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ آپس میں لین دین ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے. اور اس ملنے جلنے کی وجہ سے بعض اوقات انسان ایسا ایکسپیرینس فیل کرتا ہے، اس کا ایسا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ جس میں اس کو لگتا ہے جیسے کہ واقعی وہ حقیقت میں ہے اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ حقیقت بیان کی جا سکتی ہے. بہرحال یعنی یہ میرا خیال ہے. دیکھیں آپ خواب میں فوت شدگان سے بھی مل سکتے ہیں، جنات سے بھی آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے. جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں ظاہری بات ہے جنات ہی ہوتے ہیں جو مختلف صورتوں میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ کریکٹرز تو ہیں نا بیسیکلی، مخلوق تو ہیں. اسی طرح فرشتے سے بھی ملاقات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے یہاں پہ اس سے پہلے کہ میں اگلے کویسچن کی طرف آؤں، آپ نے ٹائپس آف ڈریمز کے بارے میں بات کی تھی. آپ نے بتایا کہ ایک تو ہوتے ہیں جس میں تنبیہات ہوتی ہیں، تو 2 اور ٹائپس جو ہیں. ہاں دیکھیں، ایک وہ خواب ہوتے ہیں جو کہ جنہیں ہمارے دین نے مبشرات کہا ہے، تبشیری خواب ان کو کہا جاتا ہے، جن میں کوئی خوشخبری ہوتی ہے انسان کے لیے. ایک وہ ہوتے ہیں جو کہ تنبیہی ہوتے ہیں انسان کے لیے. ایک وہ خواب ہوتے ہیں جنہیں تشویشی خواب کہتے ہیں. مطلب تشویش سے مراد جو انسان کے اندر جو ہے نا وہ ایک انگزائٹی پیدا کرتے ہیں، اضطراب پیدا کرتے ہیں، بے چینی پیدا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہم آگے مزید بات کریں آپ سے، آپ نے بات کی پچھلے سوال کے جواب میں تعبیرات کے بارے میں بات کر رہے تھے آپ، مختلف تعبیرات مختلف انداز سے.
پہلا سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو تعبیر ہے اس کی کیا ہمیں اوریجن کوئی قرآن مجید سے، کیا کوئی یہ ایسا علم ہے جس کو ایکوائر کیا جا سکتا ہے؟ کیا ہمیں کوئی شریعت سے، جس طرح باقی علوم کو تدوین ان کی ہوئی اور لوگوں نے اس پر کتابیں لکھیں، ہم عام طور پہ ہمیں اس کے بارے میں زیادہ پتہ نہیں ہے کہ خوابوں کے اوپر کیا علوم موجود ہیں، خوابوں کے بارے میں انٹرپریٹیشن کے، خوابوں کی حقیقت کے بارے میں تو چلے جیسے آپ نے بتا دیا، فرائڈ نے بھی لکھا اور بھی لوگوں نے لکھا، لیکن کیا اس کی انٹرپریٹیشن کے اوپر کچھ علوم ہے، کچھ اس کے بنیادیات ہیں، کیا اس کے بارے میں کوئی چیز ہمارے پاس موجود ہے؟ دیکھیں بیسیکلی عام طور پہ معروف تو ہمارے ہاں یہی ایک خیال ہے کہ خوابوں کا جو علم ہے یہ علم لدنی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے کسی کو خاص طور پہ عطا کیا جاتا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا گیا، یا ہمارے ہاں جو ہے وہ علامہ ابن سیرین جو ہے وہ معروف تھے، ان کی تعبیر الرؤیا کتاب ہے، اس کی آگے ٹرانسلیشن بھی ہوئی ہے، اسی طرح علامہ نابلسی ہیں، ان کی کتاب ہے، تو اور بھی کچھ لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جہاں تک میں نے ریسرچ کیا تو مجھے یہ محسوس ہوا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اللہ کی طرف سے بھی ہے، یہ تو ایک ہے، لیکن کوئی انسان اگر اس کو حاصل کرنا چاہے تو حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، یعنی کچھ پرنسپلز ہیں جن کے ذریعے سے آپ خوابوں کی تعبیر کر سکتے ہیں۔ جیسے میں نے جو کتاب لکھی ہے اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر کے اصول و ضوابط، یعنی میں نے وہ کچھ اصول متعین کرنے کی کوشش کی ہے، مطلب وہ جو ڈیٹا میں نے کلیکٹ کیا تھا وہ 70+ جو ہے وہ ڈریمز تھے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ تو اس میں مثال کے طور پہ ایک اصول یہ ہے کہ خواب جو ہے نا، ہر خواب کے اندر ایک کی ورڈ ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب خواب کیا ہے؟ خواب ایک پزل ہے، ٹھیک ہے، اور خواب بعض اوقات جو ہے نا وہ آپ کو الجھانا چاہتا ہے، ایک عجیب بات ہے، مطلب اگر تو وہ نفس کی طرف سے ہوگا تو وہ اس پزل کو بہت گنجلک کر دے گا، لیکن اس پزل کو کھولنے کی ایک گرہ ہوتی ہے، یعنی آپ کہہ لیں کہ ایک کی ورڈ ہوتا ہے، اگر آپ اس کی ورڈ تک پہنچ جائیں تو آپ خواب حل کر لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا، اس نے مجھے کہا کہ میں ایک کمرے میں داخل ہوا، میں کہیں سفر کر کے گیا، ایک عمارت تھی، اس کے اندر ایک کمرہ تھا، اس روم میں بڑی بڑی قرآنی آیات لکھی ہوئی، اس نے بڑا روم کا نقشہ کھینچا جیسے کسی ناول میں کھینچا جاتا ہے، بڑی بڑی آیات لکھی ہوئی دیواروں پہ، یہ کلر تھا، مطلب چھت کا یہ کلر تھا، وہاں 2 کرسیاں پڑی تھیں، اور وہاں پہ ایک بوڑھا شخص تھا، ایک بڑھیا تھی، ان کے جو ہے نا وہ اسکن کا رنگ جو ہے سفید تھا، کپڑے انہوں نے کالے پہنے ہوئے تھے، سامنے ایک دیوار تھی، دیوار میں ایک سوراخ تھا۔ اچھا، جو سوراخ تھا وہاں سے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے تابوت نکالا۔ اچھا، اس نے جب سارا نقشہ کھینچا تو میں اس میں پڑ گیا کہ یہ اب یہاں پہ کی ورڈ کیا ہے، تو میں نے فوراً سوچ میں پڑا کہ یہ کی ورڈ جو ہے وہ یہ تابوت ہے، جو یہاں ہے نہیں، ٹھیک۔ تو اب میں اس طرف بھی نہیں گیا کہ بڑھیا نے کون سا لباس پہنا ہوا تھا، یعنی اتنی سی بوڑھے ڈسکرپشن نے، کے اندر، ہاں، یا قرآنی آیات کون سی لکھی ہوئی تھیں اس میں، ٹھیک ہے، انہوں نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا۔ تو میں نے کہا کہ میں اس کو اس طرح سے تعبیر اس کی کرتا ہوں، تو میں نے اسے بتایا کہ اصل بیسیکلی معاملہ یہ ہوا ہے کہ آپ کہیں کچھ حاصل کرنے گئے تھے، لیکن اپنی سستی کی وجہ سے آپ لیٹ ہو گئے، اور آپ سے پہلے وہ خزانہ کوئی نکال کے لے گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اس نے مجھے یہی ورڈنگ بتائی تھی کہ وہ ایک سوراخ تھا دیوار کے اندر، ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے تابوت نکال لیا ہو، تو فوراً میرا ذہن گیا، کہ کہتے ہیں ہاں اب میرا ذہن جا رہا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، میں اپنی سستی کی وجہ سے کوئی چیز حاصل نہیں کر پایا، اور کوئی میری جگہ جو ہے نا وہ دو مار گیا، اور اس نے وہ آگے بڑھ کے وہ چیز لے گیا۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک کی ورڈ آپ نے بتایا کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ اصول و ضوابط موجود ہیں اس علم کے۔ خواب کے اندر ایک کی ورڈ ہوتا ہے، خواب میں ہر چیز کی طرف آپ توجہ نہ دیں کہ آپ نے اس کو انٹرپریٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ ایک لڑکی نے مجھے کہا کہ جی میں کسی لڑکے کو دیکھ رہی ہوں خواب میں، اور کثرت سے دیکھتی ہوں کہ وہ اذان دے رہا ہے اور میں اس کی اذان سن رہی ہوں۔ اب اس میں کی ورڈ کیا ہے؟ اذان ہے، اذان، یعنی وہ لڑکا نہیں ہے، وہ لڑکا نہیں، کیونکہ ایک عام تو معنی یہ ہے کہ شاید وہ ایک لڑکی لڑکے کو دیکھ رہی ہے، تو ایک بندہ تو فوراً کہے گا شاید ہو سکتا ہے آپ کے دل میں کسی لڑکے کی چاہت ہے، یہ کوئی اس طرح کر کے۔ تو اب آپ اذان کو فوکس کریں گے، اذان کے معنی کو آپ دیکھیں گے، تو اذان کا مطلب ہوتا ہے ایک تو دعوت ہے، جیسے نماز کے لیے آپ پکارتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک اذان تنبیہ دین کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے، تو اب یہ اس کے احوال کے اوپر ہوتا ہے، تو میں نے کہا اس کی طرف سے پیغام نکاح آئے گا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ آئے گا، ٹھیک۔ تو اب یہ کہ کی ورڈ آپ نے تلاش کرنا ہوتا ہے خواب کے اندر کہ وہ کی ورڈ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے، مطلب کی ورڈز بھی ہو گئے اور کچھ اصول و ضوابط ظاہر آپ نے اپنی کتاب میں بڑی تفصیل سے ذکر کیے ہوں گے۔ صحیح تعبیر کے لیے کیا چیز لازم ہے؟ یعنی جس میں اگر مثال کے طور پہ اگر میں ہوں یا کوئی اور بندہ، جیسے کہ آپ نے کہا یہ ایکوائر کیا جا سکتا ہے، علم ہے جس کو ہم حاصل بھی کر سکتے ہیں، سیکھ بھی سکتے ہیں، تو کچھ ایسی چیزیں ہمیں بتائیں جس میں آپ موٹی موٹی کی، جس کے ذریعے اگر کوئی بندہ تعبیر کرنا چاہے تو آپ کے خیال میں کیا چیز لازم ہے جو آپ کے سمجھ میں صحیح تعبیر کے لیے ضروری؟ دیکھیں، سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ خواب کو درست کیٹیگرائز کر دیں۔
اچھا پہلا اسٹیپ ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، جس بندے نے خواب کو کیٹیگرائز نہیں کیا نا تو وہ خواب کی تعبیر کبھی نہیں کر سکتا. یعنی آپ کہہ لیں کہ 50% آپ خواب کی تعبیر کر لیتے ہیں اگر آپ اس کی درست کیٹیگرائزیشن کرتے ہیں. کیٹیگریز تو 3 ہی ہیں، 3 ہوگی. یعنی آپ صرف یہ تعین کر لیں کہ یہ اس کے کانٹینٹ کا انالیسس کر کے آپ صرف اس بات تک پہنچ جائیں کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہے، یا یہ نفس کی طرف سے. مثال کے طور پہ ایک خاتون نے مجھ سے خواب شیئر کیا کہ میں نے ایک چھپکلی دیکھی بہت بڑی سی، اور وہ چھپکلی مجھ سے بات کر رہی تھی، اور اس نے مجھے کہا کہ جس کام کے لیے میں بھیجی گئی تھی وہ کام مکمل ہو گیا، اور کہتی ہیں اگلے دن مجھے طلاق ہو گئی، ڈائیورس ہو گئی. ٹھیک ہے. تو اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ شیطان ہے. چھپکلی سے مراد حاسد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ اپوائنٹڈ تھا کسی جادوگر کی طرف سے، اس کا جب کام پورا ہو گیا، جادو مکمل ہو گیا، تو اس نے ایک دن پہلے خبر دے دی کہ بھائی ہمارا جادو کا جو جس کام کے لیے ہم آئے تھے وہ کام ہمارا مکمل ہو گیا، اور اگلے دن اس کو ڈائیورس ہو گئی. اسی طرح سے ایک صاحب نے مجھ سے خواب شیئر کیا کہ جی میں نے 3 چاند دیکھے ہیں، ایک زرد ہے اور 2 جو ہے وہ سفید ہیں، دائیں اور بائیں والے، درمیان والا زرد ہے. اچھا جو سائیڈ والا چاند ہے وہ نیچے اترا ہے، جو سفید ہے اچھا وہ نیچے اترا ہے، اور نیچے اتر کے پھر وہ سیڑھی بن گیا. اچھا. تو مطلب ایسے مجھے لگا جیسے یہ سورہ معارج بن گئی ہو، اور سورہ معارج بن کے وہ اوپر چڑھ گئی. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ یہ جو درمیان والا ہے یہ باپ ہے، اچھا، اور سائیڈ پہ جو ہیں یہ 2 بیٹے ہیں. اب ان میں سے جو ایک نیچے اترا ہے، تو نیچے اترنے سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا وہ مطلب کچھ اس کے ساتھ حادثہ ہوا ہے. اچھا، وہ اپنے مقام پہ نہیں نہ رہا، مقام سے نیچے آ گیا، اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، اوپر دوبارہ چڑھ گیا، معارج بن کے سورہ معارج بن گئی. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اس کی روح اوپر چلی گئی. تو اس نے کہا کہ ہمارا ایک بھائی غائب ہے عرصے سے، تو ہمارے والد صاحب کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہے، باقی گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں وہ شہید ہو چکا ہے. اچھا. تو میں نے کہا یہ خواب جو ہے نا اب یہی بتا رہا ہے کہ وہ شہید ہو چکا ہے. اب اس کا جو اوریجن کیا ہے، پھر اس کا اوریجن اب جو ہے وہ یعنی اس کا ڈیٹا بھی دیکھیں نا، سورہ معارج مطلب مذہبی خواب ہوگا نا، اللہ کی طرف سے ہوگا نا، تو اس کے سائنس بھی آپ کو مذہبی معلوم ہوں گے. شیطانی اگر خواب ہوگا نا اس کا اوریجن، تو اس کے خواب بھی جو ہے اس کے سائنس بھی شیطانی ہوں گے، جیسے چھپکلی ہے. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ ہر خواب کے اندر جو آپ بتا رہے ہیں، جو اس کا جو ایک ہماری ایک انوائرمنٹ کریٹ ہوتی ہے، ایک کانٹینٹ ہوتا ہے، جو سائنس ہیں، کیونکہ خواب سمبولک ہوتا ہے نا، وہ جو سمبلز ہیں، اس کا مطلب ہے آپ کے خیال میں کہ مختلف سمبلز کیٹیگرائزڈ ہیں. یہ سمبلز اچھے سمبلز ہیں، کچھ تو بہت کلیئر ہوتے ہیں نا، لیکن وہی بات آپ نے بات کی کہ پزلز جب ہوتے ہیں تو اس ٹائم پھر آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کون سے سمبل وہ کس کیٹیگری کے اندر لے کے جاتے ہیں، کس کیٹیگری کی طرف لے کے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ خواب کی تعبیر میں آپ کے خیال میں سب سے اہم ترین چیز جس کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ایک تو آپ نے بات کر لی نا کہ کیٹیگرائز کرنا چاہیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز جو آپ سمجھتے ہوں کہ جو بہت ضروری ہے ایک تعبیر کرنے والے کی؟ ہاں نہیں، وہ دوسری چیز جو ابھی ہم نے پہلے ڈسکس کی ہے نا، مطلب کی ورڈ. ہاں، کیٹیگرائزیشن کے بعد اب آپ دیکھیں خواب کے اندر اصل میں کی ورڈ کیا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک. تو بعض اوقات جو ہے وہ مثال کے طور پہ کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جو جیسے ریپیٹڈ خواب ہوتے ہیں. اب جیسے بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں خواب، مطلب بار بار آنے والے خواب، لیکن شیئر بھی نہیں کر پاتے. جیسے بہت سارے لوگوں نے مجھ سے یہ خواب شیئر کیا کہ جی ہم اپنے آپ کو جو ہے نا وہ برہنہ دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ جو برہنہ دیکھنا ہے، اپنے آپ کو بے لباس دیکھنا ہے، تو اس میں اصل میں بیسیکلی کی ورڈ یہی ہے. ہوتا یہ ہے کہ انسان بعض اوقات کوئی کام کر رہا ہوتا ہے مطلب دن میں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر یہ خوف ہوتا ہے کہ یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ ٹھیک نہیں ہے، اور لوگوں کو اس کا پتہ نہ چل جائے. اب یہ جو چیز ہے اس کے خواب میں آ کے جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، وہی اس کا جو خوف ہوتا ہے، اس کی وہ جو تشویش ہوتی ہے، وہ خواب میں آ کے جو ہے نا وہ ظاہر ہو جاتی ہے اس کے نفس کی طرف سے. آپ کہہ لیں کہ ایک تنبیہ ہوتی ہے یا جو بھی ہوتا ہے. تو یہ بیسیکلی کی ورڈ مطلب اگر ہم اس کو فوکس کریں تو اس سے ہم اس کے کیٹیگرائزیشن تک بھی پہنچ جاتے ہیں، اور ہم اس کو حل کرنے میں بھی ہمیں آسانی ہو جاتی ہے کہ اب یہ نفس کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے یا پھر یہ رحمان کی طرف سے. یعنی کی ورڈ امپورٹنٹ. آپ نے پہلی بات کی کہ کیٹیگرائزیشن، پھر اس اور دوسری بات آپ نے بتایا کہ کی ورڈ کو جانا. یہ 2 چیزیں بہت اہم ہیں جس سے آپ صحیح تعبیر کی طرف پہنچ سکتے ہیں. آپ نے بھی بات کی ڈاکٹر صاحب بار بار آنے والے خوابوں کے بارے میں، کہ بار بار خواب آتے ہیں. یہ بار بار خواب کیوں آتے ہیں؟ کیا ہر خواب اپنی الگ حیثیت رکھتا ہے، یا کچھ خواب آپس میں کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ان کا معنی سمجھنے کے لیے ہمیں ملا کے سننا ہے، یا پھر کچھ رینڈملی بس ایسے ہی آ جاتے ہیں خواب؟
دیکھیں جو تو ریپیٹڈ ڈریمز ہیں نا یہ خطرناک چیز ہے. اس اعتبار سے یہ یا تو شیطان کی طرف سے ہے یا پھر آپ کے نفس کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, اگر شیطان کی طرف سے ہے تو پھر بھی آپ کے ساتھ کوئی جادو ٹونے کا معاملہ ہے, میجک وغیرہ کا. ٹھیک ہے, جیسے لوگوں کو بعض اوقات جو ہے نا بار بار خواب میں کتا نظر آتا ہے, سانپ نظر آتا ہے, چھپکلی نظر آتی ہے. جن لوگوں کو یہ چیزیں خواب میں نظر آئیں تو ان کے ساتھ کوئی تعویذ گنڈے کا معاملہ ہے, عموماً ایسا ہی ہوتا ہے. یا شیاطین آسیب کا معاملہ ہوتا ہے. آسیب میں تعویذ گنڈا نہیں ہوتا, لیکن یہ ہے کہ شیاطین ہر جگہ ہیں, آپ کے ساتھ جو ہے وہ ملحق ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے ایک دوست تھے, وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتے تھے, انہوں نے ایک دفعہ ذکر کیا کہ ان کو خواب میں شیر آتے تھے, مطلب ڈرانے کے لیے. تو انہوں نے کسی جاننے والے سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ آپ وتر کی نماز چھوڑ رہے ہو. اچھا, اتنا اسپیسیفک. ہاں, انہوں نے کہا کہ میں 3-4 دن سے جو ہے وہ وتر چھوڑ رہا تھا سستی کی وجہ سے, اور میں نے وتر پڑھنے شروع کیے اور وہ میرا خواب آنا بند ہو گیا. تو اس کا علاج کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ ہے. ٹھیک ہے, آپ کوئی سستی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے کسی عمل کے اندر, یا پھر یہ ہے کہ کسی نے آپ پہ تعویذ گنڈا کر دیا یا آپ کو کوئی نظر لگ گئی ہے. اب اس کا علاج کیا ہے؟ اپنی اس دینی سستی کو دور کریں. اور دوسرا یہ کہ رقیہ شرعیہ, جیسے شرعی دم ہم کہتے ہیں, یوٹیوب پہ پڑھیں, مل جاتے ہیں آپ کو, ان کا اہتمام کریں. منزل کے نام سے کچھ آیات ہیں سلیکٹڈ قرآن مجید کی جو توحید کے موضوع پہ ہیں, ان کا اہتمام کریں. معوذات یعنی وہ دعائیں جن میں رسول اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگی ہے شیاطین کے شر سے, ان کا اہتمام کریں تو انشاءاللہ سے وہ خواب ختم ہو جاتے ہیں. اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شیطان کی طرف سے تھے. بعض اوقات وہ خواب انسان کے جو ہے وہ نفس کی طرف سے ہوتے ہیں. اچھا, تب بھی انسان کا کوئی نفسانی مسئلہ ہوتا ہے, مطلب نفسیاتی مسئلہ کوئی, اس کو بعض اوقات وہ النس بھی ہو سکتی ہے, مینٹل النس بھی ہو سکتی ہے, زیادہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک, مطلب ان خوابوں میں جیسے انسان جو ہے نا, اب آپ دیکھیں ہم میں سے اکثر لوگ, کچھ خواب ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں یونیورسل ہیں. اچھا, ایک بندہ نہیں, مجھ سے وہ خواب 20 بندوں نے بیان کیے ہیں, بلکہ ہو سکتا ہے آپ بھی نے بھی ان خوابوں میں سے کچھ خواب دیکھے ہوں. مثال کے طور پہ بعض لوگ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ہم بریک لگانے کی کوشش کر رہے ہیں, گاڑی چلا رہے ہیں, لیکن ہم بریک نہیں لگا پا رہے. بعض لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کمرہ امتحان میں پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہم ایگزامینیشن ہال میں, یا پیپر حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پیپر حل نہیں ہو پا رہا, وقت نہیں ہمارے پاس. بعض لوگ جو ہے وہ خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے دانت گر رہے ہیں. یہ خواب بہت زیادہ لوگ دیکھتے ہیں. تو یہ سارے خواب جو یونیورسل ہیں اور جنہیں جو ریپیٹڈ ڈریمز ہوتے ہیں, ان کا تعلق انسان کی جو ہے وہ نفس سے ہے. یعنی نفس جب آپ کا جو آپ کی پرسنالٹی ہے نا, جب وہ سپلٹ ہو جاتی ہے کچھ نفسیاتی مسائل کی وجہ سے, مطلب اوور تھنکنگ کی وجہ سے, یا زیادہ پریشان ہونے کی وجہ سے, انگزائٹی کی وجہ سے, اور اس قسم کے مسائل کی وجہ سے, تو اب آپ کو گویا کہ جب دانت گر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شخصیت کیا ہے, ٹوٹ رہی ہے, خواب میں ٹوٹ رہی ہے. وہی جو دن میں ہو رہا ہوتا ہے وہ خواب اس کو سمبولک کر کے آپ کو دکھا دیتا ہے. اس کا اور کوئی مسئلہ نہیں. آپ اپنے مسائل کنٹرول کریں, ٹھیک ہے, آپ کی ذہنی صحت ٹھیک ہو جائے, آپ کو یہ خواب آنا بند ہو جاتے ہیں. تو بریک پہ پاؤں نہیں پڑ رہے, بریک نہیں لگ رہی, مطلب چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں آ رہی. بس سادہ سا مطلب اس کا مطلب یہی ہے. اسی طرح سے آپ کہیں پہنچنا چاہ رہے ہیں, پہنچ نہیں پا رہے, ایگزامینیشن ہال میں پیپر وقت پہ حل نہیں کر پا رہے, تو وہ یہ چیزیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آ رہی, آپ اس پہ پریشان ہو گئے. ڈاکٹر صاحب, خوابوں کی مختلف نوعیتوں کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے ہیں. ہم کیسے, یعنی کچھ لوگ یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں اور بڑے جسے کہتے ہیں بڑے اعلان اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے فلاں معزز شخصیت کو دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خواب میں دیکھا, اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کو بھی دیکھا. بعض یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں, ہمارے کچھ صوفیہ ایسے ہیں انہوں نے دعویٰ بھی کیا اور ریکارڈڈ آن دا ریکارڈ موجود ہے, اس طرح کی چیزیں. تو سوال یہ ہے کہ جو اس طرح کے خواب ہیں, اسپیسیفکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اور اس طرح کے دوسرے خوابوں کو دیکھنا, ان کی کیا حقیقت ہے؟ پہلی بات تو یہ. اور دوسری پھر بات یہ ہے کہ ان حقیقت کے بعد کیا اس سے کوئی بندہ دلیل پکڑ سکتا ہے اپنی اس پر, یہ کہ یا ہم اگر کسی بندے نے یہ خواب دیکھے ہیں تو ہم اس کے بارے میں کوئی اچھی رائے قائم کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ دیکھیں, ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے, باریک سا فرق ہے. مبشرات اور تمنائی خوابوں میں فرق ہے. بعض اوقات ایک خواب آپ کی تمنا ہوتی ہے لیکن آپ اس کو مبشرات میں سے سمجھ لیتے ہیں. جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم بار بار دیکھتے ہیں ہم حج کے لیے جا رہے ہیں, عمرے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ عمرے کے لیے تڑپ رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جب آپ خواب کانٹینٹ کا انالیسس کرتے ہیں, اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اللہ کے رسول کو دیکھتے ہیں چہرہ نظر نہیں آتا, تو میں کہتا ہوں بس خواہش ہے دیکھنے کی. اچھا, یعنی یہ وہ اللہ کے رسول جسے حقیقت میں نہیں ہے. ہاں, یہ اب آپ کی صرف تمنا ہے, کیونکہ آپ نے چہرہ نہیں دیکھا, اس کا مطلب یہ آپ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا, لیکن وہ آپ کی خواہش اتنی بڑھ گئی کہ اس خواہش نے, اب ظاہری بات ہے کسی نے ایک تخیل تو پیدا کر لیا, اس نے ممکن حد تک اس نے پیدا کر لیا. ٹھیک,
تو مبشرات اور تمنائی خوابوں میں بھی فرق ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے کوئی اچھی چیز دیکھی ہے تو وہ واقعتاً میں آپ نے دیکھی ہو. تو جہاں تک بات یہ ہے کہ مبشرات جو ہے نا وہ بہت مطلب روز روشن کی طرح بالکل واضح ہوتے ہیں, بالکل کلیئر ہوتے ہیں. ایک بات تو یہ مطلب اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہوتی, اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا, اس میں کوئی پردے نہیں ہوتے, اس میں کوئی حجاب نہیں ہوتا. ٹھیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بارے میں حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا. ٹھیک ہے, کیونکہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا. لیکن اس کو ایک سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگوں نے آج کل کے زمانے میں اللہ کے رسول کو دیکھنے کا دعویٰ کیا اور انہوں نے یہ بھی دعوے کیے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خواب میں آ کے یہ کہا. ٹھیک ہے, مطلب بہت ساری ایسی پرسنالٹیز ہیں نا, ریلیجس پرسنالٹیز, اب ہم نام نہیں کسی کا لیتے. ٹھیک ہے, لیکن ان کے وہ جو کلیمز تھے, وہ ان کی جو ریکارڈڈ ویڈیوز ہیں آپ نکال کے دکھائیں, جو اللہ کے رسول نے انہیں خواب میں آ کے کہا تھا, وہ کلیمز پورے نہیں ہوئے. ٹھیک, مطلب کہ آپ سیاست میں آ جاؤ اور آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اور آپ کو یہ سب کچھ حاصل ہوگا, تو گویا ان کو جو خواب میں آئے تھے تو وہ اللہ کے رسول تو نہیں تھے, یا پھر وہ جھوٹ بول رہے تھے. اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے, ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کے رسول نہیں تھے. تو بیسیکلی اس کی صحیح انٹرپریٹیشن یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ صحابہ کو کہا تھا جنہوں نے آپ وسلم کو دیکھا ہوا تھا. یعنی آپ وسلم نے ان کو کہا کہ تم میں سے اگر کوئی مجھے دیکھے تو پھر اس نے مجھے ہی خواب میں دیکھا ہے, کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بنا سکتا. اب دیکھیں, شیطان اللہ کے رسول کی صورت نہیں بنا سکتا, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ اب جس صورت میں وہ آیا ہے میرے خواب کے اندر, مجھے کیا پتا کہ وہ اللہ کے رسول کی صورت ہے کہ نہیں ہے. مطلب وہ کسی اور کی صورت میں آ جائے گا, کسی کی صورت میں آ جائے تو مجھے کیا پتا ہے میں نے کون سا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے. تو گویا یہ فیصلہ تو وہ آدمی کر سکتا ہے نا جس نے اللہ کے رسول کو دیکھا ہو. تو بیسیکلی یہ روایت بھی ان لوگوں کے بارے میں ہے. تو آج اگر ہم جو ہے اللہ کے رسول کو خواب میں دیکھتے ہیں تو ہر آدمی کی اپنی ایک, آپ کہہ لیں کہ ایک پرسنل ایک کنڈیشن کیفیت ہو سکتی ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول کو دیکھنے کے بعد اس کو کوئی خشیت طاری ہوتی ہے, اس کا کوئی جو ہے وہ رجحان دین کی طرف بڑھ جاتا ہے, اس کو کوئی کیفیات اور کچھ احوال اس کے اوپر طاری ہوتے ہیں جو اچھے ہیں, تو بہرحال غالب گمان کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اور جو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا, اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کے بارے میں جیسے اس میں بہرحال مختلف آراء ہیں. مجھے تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے پسند ہے. انہوں نے مسند احمد کی ایک روایت کا حوالہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے رب کو جو ہے وہ اچھی صورت میں اپنے خواب میں دیکھا ہے. وہ ایک روایت ہے جو صحیح درجے کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اب میری جو ہے وہ ادھر پشت کے اوپر ہاتھ رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک جو ہے وہ اپنے وجود میں محسوس کی. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی وہ اللہ نہیں ہوتا, اس کو اللہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے. ظاہری بات ہے کہ جو ہمارے اس کے تخیل میں آ رہا ہے, جو ہمارے خواب میں آ گیا ہے, تو ظاہری بات ہے وہ خدا تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ خدا اپنا آپ ہمیں احسن صورت میں دکھا دیتا ہے. یہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. اچھا, بڑا باریک سا فرق ہے, گہرا فرق ہے. یہ نہیں ہے کہ جو ہم نے دیکھا ہے وہ خدا ہے, لیکن خدا احسن صورت میں ہمیں اپنا آپ دکھا دے تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے. امام احمد بن حنبل کی طرف بھی کچھ ایسی بات منسوب کی گئی ہے کہ انہوں نے 100 مرتبہ خدا کو دیکھا. اچھا, تو بہرحال اس چیز کو اس سینس میں لیا جا سکتا ہے. یعنی آپ کوئی بندہ حقیقت میں ہم یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہم خدا کو دیکھ چکے ہیں. نہیں, خدا کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جس کو ہم نے دیکھا ہے وہ خدا ہے, وہ خدا ہے. لیکن جو ہمیں نظر آیا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا انکار کریں, ہم وہ کہیں کہ بالکل ہی وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے ہے. ٹھیک ہے, یعنی جس میں وہ اگر اس میں کوئی کیفیات وغیرہ حاصل ہوں تو یہ بات کہی جا سکتی ہے. اب صاحب اس میں آخری بات میں یہ کروں گا کہ ہم نے مختلف خوابوں کے بارے میں آپ نے ماشاءاللہ بڑے تفصیل سے بیان کی, مختلف ہم نے اس کی قسمیں بھی دیکھیں اور ہم نے یہ بھی جج کیا کہ ہمیں تمناؤں میں اور اس طریقے سے مبشرات میں فرق کرنا چاہیے. تو برے خواب ہیں ان کے بارے میں تو انسان فوراً جو آپ کی فیلنگ ہے میرا خیال ہے وہ بتا دیتی ہے کہ اچھا ہے برا ہے, لیکن اب تمنا اور مبشرات میں فرق کرنا وہ میرا خیال ہے ایک ماہر فن جسے ہے وہ کر سکتا ہے. میرا سوال یہ کہ ایک کامن آدمی جو ہے سمپل, آپ کے خیال میں ظاہر ہر بندے کا دل چاہتا ہے کہ تعبیر کرے خواب کی, اور لوگ کرتے بھی ہیں. جو مرضی جو بندہ خواب دیکھتا ہے اس کے ذہن بھی ایک تعبیر آ جاتی ہے, معلوم اس کو کنفرم کرنے کے لیے وہ کسی اسکالر سے رابطہ کرتا ہے. آپ کے خیال میں کہ کیا اس کی تعبیر کی جا سکتی ہے, اور فرض کریں اگر غلط تعبیر کوئی بندہ کر لے, کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ جیسے بتا رہے ہیں کہ ایک بہت دقیق فن ہے اور جس طرح آپ کہہ رہے ہیں ظاہر ہے یہ بھی تجربہ ہے بہت بڑا, تو سوال یہ ہے کہ ہر بندہ کیا کوئی عام بندہ کر سکتا ہے, اس کو کرنا چاہیے, اور اگر فرض کریں وہ نہیں کر لیتا ہے, غلط تعبیر کر لیتا ہے, اس پہ مطمئن بھی ہو جاتا ہے اور وہ تعبیر غلط ہے, تو اس کے بارے میں
یعنی کیا کوئی اس پر برا اثر پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں ایک بات تو ذہن میں رکھنی چاہیے، ہمارے یہاں یہ خیال بہت عام ہے کہ جیسی تعبیر کر دی جائے ویسی واقع ہو جاتی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، میرا نہیں خیال ایسی کوئی اس کی کوئی حقیقت ہے، کوئی اس کی ریالٹی ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کو مذہب سے ثابت شدہ چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے کھینچ تان کے قرآن مجید کی آیت سے نکالنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال یہ مذہباً کوئی ایسی ثابت شدہ چیز نہیں. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہر کسی کے سامنے اپنا خواب بیان نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پہ اس شخص کے سامنے کہ جو کوئی بری تعبیر کرے یا وہ آپ سے حسد رکھتا ہو. دیکھیں بری تعبیر واقع نہ بھی ہو، آپ پریشان تو ہو جائیں گے نا، انزائٹی وہ آپ نے جو بات کی تو پریشانی تو ہوگی. تو اس لیے کسی ایسے آدمی کو جو ہے وہ خواب کی تعبیر بتلانے کے لیے کہ جو سمجھدار ہو. اچھا، سمجھدار آدمی کیا کرتا ہے، وہ متضاد معنی نکال کے دکھا دیتا ہے، مطلب وہ آپ کی موت کو حیات بنا دے گا. وہ اتنا اچھے انداز سے پازیٹیولی اس کو ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے وہ ڈاکٹر اسرار احمد، وہ انہوں نے اپنا ایک خواب بیان کیا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ خواب آیا کہ لوگ مجھے قبر میں دفن کر رہے ہیں، اور یہ مطلب 40s میں، مطلب 40 سال کے کوئی عمر کے قریب تھے. تو اور میرا جنازہ پڑھا جا رہا ہے اور سارا کچھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو کہتے ہیں میں بڑا پریشان ہو گیا. میں نے کسی عالم دین سے پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نئی زندگی دیں گے. تو وہ کہتے ہیں پھر میں نے وہ مطلب وہ ایک لائن جو MBBS والی تھی ڈاکٹری، وہ چھوڑ کے میں نے اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کیا. تو یہ گویا کہ انہوں نے موت کو ایک نئی زندگی سے. تو یہ اچھی چیز ہے، مطلب ایسے لوگوں سے خواب کی تعبیر پوچھنا جو سمجھدار تھوڑے سے. یعنی کہنے کا مطلب ہے، آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر ایک بندہ کہیں کر بھی رہا ہے غلط تعبیر سے، تو ضروری نہیں کہ وہ ہو جائے، لیکن اس سے نقصان یہ ہوگا کہ فضول میں ڈپریشن، انزائٹی اور یہ پریشانی جو ہے وہ پیش آتی ہے. اچھا، سیکنڈ لاسٹ کوسچن جو میں آپ سے کروں گا وہ یہ ہے، ایک کامنر آدمی، بالکل سمپل سا آدمی، وہ ایک خواب دیکھتا ہے. اب یہ چیزیں تو آپ نے بتا دیں کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں وہی کوئی خوشخبری ہے یا شیطان ڈرا رہا ہے. کوئی کامن آدمی کو جو بھی خواب دیکھا ہے، تینوں قسم کی جو آپ نے خواب بتائے، ان میں سے اس کا کیا رسپانس، اس پر کیا لائق ہوتا ہے؟ کیا کوئی عمل کرے، اس کے اوپر کوئی چیز لازم ہے، یا وہ بس اللہ کی رضا اور تقدیر کو سمجھ کر کے اس کو اگنور کر دے، یا خاموش ہو جائے، یا برداشت کرے، یا انٹرپریٹیشن؟ دیکھا میں نے کئی لوگ ایسے ہیں جو کہ انٹرپریٹیشن، مطلب میں ذاتی طور پہ آج تک نہ میں نے کبھی کسی عالم سے رجوع کیا اس کے لیے، اور میں نے نہ تو اس کا کئی خواب جیسے آپ بتاتے ہیں، ہر بندے کو جو ہے نا کنٹینیوسلی خواب آ رہا ہوتا ہے، میں نے اس کو نہ کبھی اہمیت دی، اور میرا نہیں خیال کہ ذاتی طور پہ مجھے کبھی آج تک اس سے کوئی فائدہ، کوئی نقصان ہوا، اللہ معاف کرے، یا ہوا ہوگا مجھے پتہ نہیں، واللہ عالم. تو ایک کامن آدمی کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ کوئی اس کو نیکی کا عمل کرنا چاہیے مختلف خوابوں کی صورتوں میں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے تو وہ یہی ہے کہ شیطان آپ کے ساتھ کھیلتا ہے جیسا کہ حدیث میں، تو انسان کو کوئی صدقہ کر دینا چاہیے. ٹھیک ہے، بس ضرور آپ نے اس کی کوئی تعبیر پوچھنی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ تعبیر پوچھ بھی لیں تو آپ کے اللہ کی تقدیر سے لڑ سکتے ہیں؟ نہیں لڑ سکتے. بس یہ ہے کہ صدقے کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ بلا کو ٹال، آزمائش کو ٹال دیتا ہے. تو بس آپ عمل کریں، صدقہ کر دیں. اور اگر آپ نے کوئی اچھا خواب دیکھ لیا ہے تو بھئی اللہ کی طرف سے آپ کے لیے خوشخبری ہے، تو ضرور اب آپ نے اعلان کرنا ہے کہ میں نے اچھا خواب دیکھا ہے. تو وہی آپ کی والی بات ہے. ہاں، وہ خواب جو آپ کو پریشان کر رہے ہوں، آپ کے اندر انزائٹی پیدا کر رہے ہیں، جو نفس کی طرف سے ہیں، جو مطلب کہ آپ کے جو سائیکالوجسٹ ہے، جو آپ کی کاؤنسلنگ کرنے والا ہے، اس کو مطلب کوئی ہنٹ دے سکتے ہیں کہ آپ کا سائیکولوجیکل جو ہے وہ ڈس آرڈر کس نوعیت کا ہے، اور وہ اس کی روشنی میں کوئی آپ کا جو ہے وہ کوئی علاج کر سکے یا آپ کو کچھ سجیسٹ کر سکے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس کو بتانے میں. یا پھر اسی طرح سے جو ہے وہ کوئی شیطانی خواب ہے تو آپ کسی عامل، کوئی ایکسپرٹ ہے، اس کو اس سے شیئر کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کو کوئی تجویز کر سکے کہ آپ کچھ پڑھیں. اور یہ جو ظاہر بات ہے انسان ڈر جاتا ہے خواب میں، یہ ڈر جانا ایک اذیت تو ہے، تکلیف تو ہے. تو تکلیف اور اذیت کو تو انسانی نفس جو ہے وہ پسند نہیں کرتا. تو اس سے بچنے میں سمپل آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ کوئی صدقہ دے دے، بیسٹ ہی ہے. کوئی بھی خواب دیکھتا ہے جس کے بارے میں چاہے برا خواب ہے یا وہ کنفیوز ہے کہ مجھے تعبیر نہیں پتہ چل رہی، تو انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کے لیے وہ ایک وہ دے دے، کوئی صدقہ دے دے. یا دوسری بات ہے کہ اگر بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو وہ کسی عالم سے رابطہ کر کے، کوئی اچھے آدمی سے جو سمجھدار آدمی ہو، جو اس کی انزائٹی اور ڈپریشن کو دور کر سکتا ہو، اس کو اس کے ساتھ ریفر کرے. تو بہت زیادہ خوابوں کی دنیا میں نہیں رہنا چاہیے. وہی آپ کی بات ہے کہ انسان بالکل اس خوابوں کی دنیا کئی لوگ بہت سینسٹیو ہوتے ہیں اس کے بارے میں، وہ بہت پریشان میں نے یہ دیکھا وہ دیکھا، جو سارا دن جو کچھ دیکھتے رہتے ہیں. اب اس میں استخارے کا بھی مسئلہ ہے مثال کے طور پہ. اب لوگ جیسے استخارہ کرتے ہیں، استخارہ کر کے ایک غلط فہمی تو یہ ہے کہ جی آپ سو جائیں، سونے کے بعد بابا جی آئیں گے آپ کو خواب بتائیں گے. اب وہ بابا جی نہیں بھی آتے، کوئی بھی خواب آ جاتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں استخارے کا خواب نہیں. یہ نہیں، استخارے میں تو دیکھیں آپ نے اللہ سے ہدایت مانگی ہے، یا اللہ اگر یہ کام اچھا ہے میرا دل اس کی طرف مائل کر دے، ٹھیک ہے، میرا ذہن اس کی طرف لگا دے. اگر اچھا نہیں ہے تو میرا دل اس سے ہٹا دے، میرا ذہن اس سے ہٹا دے. تو ماحول ایسا، حالات ایسے بن جائیں گے، آپ کا دل و دماغ اس سے ہٹ جائے گا یا اس کی طرف مائل ہو جائے گا. وہی آپ کے استخارے کا نتیجہ ہے. باقی خواب واب جو ہے نا، زیادہ اس پہ اعتماد کرنا اور اسی کی دنیا میں رہنا، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ریالٹی تو یہ ہے. ریالٹی یہ ہے.
ریالٹی کے اندر رہیں بس. جزاک اللہ خیر. ڈاکٹر صاحب لاسٹ ٹائم آخر میں ایک تو آپ کی ماشاء اللہ کتاب اس پر ہے خوابوں کے اوپر, اور ایک کتاب کوئی اور ہمیں اگر ریکمینڈ کریں کوئی کامنر کے لیے جو ان کو سمجھنے والی, غالباً آپ نے ابن سیرین کی کتاب. ہاں ابن سیرین کی کتاب ہے تعبیر الرؤیا, لیکن وہ ذرا پرانی کتاب ہے ٹھیک, لیکن اس میں ایک کتاب علم الانسان کے نام سے نبیلہ نازلی کی کتاب ہے, یہ اچھی کتاب ہے. یعنی اس کو انہوں نے جو خاص طور پہ ویسٹرن پرسپیکٹیو ہے اس میں اس کو لکھا ہے, اور کافی ریسرچ پیش کی ہے, مطلب فلاسفی سے سائیکالوجی سے, کہ وہاں پہ ڈریمز جو ہے نا ہاں ان کی کیا ریالٹی ہے. اور آپ کی کتاب کا اس کے آپ کا جو ٹائٹل ہے آپ کی کتاب ہاں خوابوں کی تعبیر کے اصول و ضوابط, اس نام سے آپ اردو میں گوگل کریں گے تو سامنے آ جائے گا. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. تو ناظرین الحمدللہ ہمارا آج کا پروگرام یہ ختم ہوا, اور آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, اور اسی طریقے سے مختلف لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ اس کو شیئر کریں تاکہ آپ کو بھی اس اجر اور ثواب کے اندر آپ کا بھی حصہ ہو سکے. تو اگلی ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملتے ہیں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.